ولا مشير له ولا أول له ولا آخر له ولا ظاهر له ولا باطن له أزلي عبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اعتکاف کی نیت کر لیجیے۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول اللہ۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر پاسبل ہو تو نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے صفوں کو پور کر لیجیے، آگے بڑھ کے سنت پڑھنے والوں کا خیال رکھیں۔ بولیں گے کیا ناٹک لگا رکھا ہے ہفتے کا، یہ بھی اپنی ذمہ داری ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے اگلی صفوں کو پور کر لیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ صف کو پوری کرنے کے لیے اپنے قدموں کو آگے بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وہ سوئے لا لزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لا لزار پھرتے ہیں۔ لال جو ہے یہاں پہ جس لال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ایک طرح کے پھول کا نام ہے جس کی چار پتیاں ہوتی ہے اور اس کے بیچ میں کالا رنگ ہوتا ہے۔ اس کے لیے فرماتے یہ پھول جو ہے نا جلدی کھلتے نہیں ہیں، بہت مشکل سے کھلتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ سویلا لزار پھرتے ہیں جب آقا اس کے سو سے، اس کے سمت سے گزرتے ہیں، لال کے باغ کے قریب سے یا کہیں جہاں پہ اس کا درخت ہو یا اس کے پودے ہو۔ فرماتے وہ سویلا لزار پھرتے ہیں جب آقا علیہ السلام اس کے پاس سے گزرتے ہیں، پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اس کے باغ میں، اس باغ میں وہ جو پھول تھے جو مشکل سے کھلتے تھے، آقا علیہ السلام کے گزر سے وہ بھی کھل اٹھتے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور فرماتے ہیں پھول کیا دیکھوں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دستے طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دستے طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ علامہ سعید احمد کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اعلیٰ حضرت کے بہت بڑے عاشق ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ گئے مدینہ شریف، اللہ نے آپ کو شرف بخشا، آپ مدینہ کی زیارت کے لیے گئے، تو جب آپ کی واپسی تھی تو آپ کے پیر میں ایک کانٹا چبھا، مدینے کا کانٹا چبھا۔ بولے سبحان اللہ۔ ایک کانٹا چبھا تو تکلیف ہوتی ہے بندے کو، جب کانٹا چبھتا ہے تو ان کے زبان سے نہ چاہتے ہوئے بھی نکل گیا، اف اف کا جملہ نکل گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے پھر کانٹے کو دیکھا اور اپنے آپ پہ رشک کیا، تو دل میں یہ خیال آیا، ذہن میں یہ شعر گونجا کہ پھول کیا دیکھوں، پھول کیا دیکھوں
میری آنکھوں میں دستے طیبہ کے یعنی آقا علیہ السلام کے گلی کے مدینے کے راستے کے خار بولتے ہیں کانٹے کو. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں جچتے نہیں پھول, جو میں پھولوں کو دیکھوں میری آنکھوں میں تو دستے طیبہ کے خار پھرتے ہیں. اور فرماتے ہیں آگے کہ میں نے اس شعر کو اپنے ذہن میں رکھا اور کانٹا نہیں نکالا چونکہ عظمتوں والا کانٹا ہے, یہ نصیب والے کو چبھتا ہے. فرماتے میں نے کانٹا نہیں نکالا, اللہ نے میرے درد کو نکال دیا. بولے سبحان اللہ. تو وقت تو ویسے ہی بہت کم رہتا ہے. ابھی ہمارے مسجد کے بھائیوں نے مل کر حضور تاج الشریعہ کا عرس رکھا تھا پیر شریف کے دن. الحمدللہ نیاز کا بھی انتظام رکھا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں رزق میں خوب برکت عطا فرمائے, کہہ دیجیے آمین. اسی طرح اچھی محفلیں سجانے کی, ثواب کے کام کرنے کے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے. تو اس دن بہت ساری باتیں ادھوری تھی, وقت کی نزاکت تھی. تو میں آج پیر و مرشد کی بارگاہ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے مرشد کے شان میں کچھ بولنے سے میری مغفرت ہو جائے, ہے کہ نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تبھی مرشد کی نگاہ کرم ہوئی اور میں بریلی شریف کے اندر ہی ان سے بیعت ہو چکا تھا اور حفظ میں وہیں پہ پڑھتا تھا. تو مرشد کو ہم نے یہ ایک تو باتیں وہ ہیں جو ہم نے آپ سے کتابوں میں پڑھ کے بات کی, آپ سے کتابوں میں پڑھ کے جو ہم بات کریں وہ الگ چیز ہے. مرشد کو تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے, آنکھوں سے پڑھا ہے. میں جب دیکھا تھا پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو, حضور تاج الشریعہ, ایک تو آپ کا خانوادہ ہی بہت اعلیٰ, تو میں دیکھتا تھا کہ حضور جو تھے نا مرشد کریم جب نماز پڑھتے تھے تو جب سجود کی اور بڑھتے تھے نا تو پہلے دائیں پیر زمین پہ رکھتے تھے پھر بایاں. تو میرا ذہن تو اس ٹائم بچپنے کا تھا, میں سوچتا تھا کہ شاید مرشد کے پیر میں درد ہے. جب حفظ مکمل ہوا اور درس نظامی پڑھنے لگا تو بہار شریعت اور فقہ کا جو چیپٹر آیا تو بہار شریعت میں لکھا ہے کہ افضل ہے کہ پہلے دائنا پیر رکھا جائے, افضل ہے. اور وہ ضیافت مرشد کریم کی وہ ضعیفی میں بھی اس سنت اس افضل والے عمل کو کوئی ضروری نہیں ہے, بہتر ہے, بہتر کو بھی نہیں چھوڑتے. یہ ہوتے ہیں کیا ہمارے اہل سنت والے پیر, یہ کیا ہوتے ہیں بولے ذرا پیر. ہاں ایسا نہیں کرے کہ پہلے ہوتا تھا نا کہ لوگ جو ہے مزدوروں کو لاتے تھے, یہ اینٹ بنائے گا, یہ دیوار بنائے گا, یہ سیمنٹ بنائے گا, سب کی دہاڑی, تو وہ لوگ کام چوری کیا کرتے. تو لوگوں نے یہ سسٹم بنایا, ہمارے لوگوں نے, آنکھوں دیکھی بات ہے, کہ اب جو ہے کانٹریکٹ پہ دے دیتے, تو سو یا کام کر, تیرے کو اتنے پیسے دیں گے, کرنے کا ہے تیرے کو. تو میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ بھی وہی حساب ہوا ہے کہ تم نماز بھی پڑھاؤ, نہ تقریر بھی کرو, نہ سبحان اللہ بھی بولو. کانٹریکٹ والا مت کیجیے تاکہ میرے کو بھی لگے کوئی سن رہا ہے نا, مچل کے بول دیے سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو مرشد کریم بڑے سخی تھے اور طلباء سے, اور ہم ایسے کے ماننے والے ہیں الحمدللہ. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں, صرف طریقت نہیں تھی, شریعت بھی ان کے ساتھ, زندگی میں شامل شریعت اور شریعت پڑھانا بھی جانتے تھے. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے مصروف تھے, اتنے بیزی شخص تھے, پھر بھی روزانہ صبح قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے پابندی کے ساتھ, اور بعد نماز عصر دلائل الخیرات شریف کی تلاوت کرتے تھے, اور بخاری کا درس بھی پڑھاتے تھے. بولے سبحان اللہ. کچھ بچے جب آپ زیادہ ضعیف ہو گئے تو گھر پہ پڑھانے لگے, تو جب بچے آتے تھے پڑھنے آپ کے پاس بخاری شریف, تو کچھ بچے دور سے بھی آتے تھے. تو بریلی شریف میں ایک جگہ ہے کوہاڑا پیر, ایک ہے پیر بوڑا, ایک فریدہ پور, تو یہ ایسی جگہوں سے لوگ آتے تھے. تو جب بچے آتے تھے نا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے خادموں سے کہ ہو سکے تو ان کو کرایہ بھی دیا کرو, اللہ کے دین سے اتنی محبت, ہو سکے تو ان کو کرایہ بھی دیا کرو. تو میرے عزیز بھائیوں, مرشد کریم نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ محبت طریقت کی پہلی سیڑھی شریعت ہے. کیا ہے؟ پہلی سیڑھی شریعت ہے. جب بندہ پہلی سیڑھی پہ پیر رکھے گا ہی نہیں, اس کی زندگی میں شریعت ہوں گی نہیں, تو طریقت تک کہاں پہنچے گا, طریقت تک کہاں تک پہنچے گا. یہ جو میں بتانے چلا ہوں, میں آپ کو ایک صحابی, ابو داؤد شریف کے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, ایک صحابی تھے, اللہ کے, یہ بہت پیاری حدیث ہے
آپ کے آنکھوں میں آنسو آئے نہ آئے، آپ کی زندگیوں میں بدلاؤ آئے گا انشاءاللہ اس کو سن کے۔ آقا علیہ السلام کے ایک پیارے صحابی حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ، ہاں تو اللہ کے نبی کے بہت چہتے بھی تھے، آپ تھوڑے فیشنیبل تھے، آپ کے اتنے لمبے لمبے بال تھے یہاں تک، اور کپڑا بہت ہائی کوالٹی کا پہنتے تھے، اور نیچے تک ان کا کپڑا زمین میں گھستا ہوا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کبھی ان سے کہا نہیں، ایک مرتبہ صحابہ کو کہا کہ خریم تو بہت نیک آدمی ہے، خریم تو بہت اچھا ہے، بس اگر اپنے بال کمپر والے اور اپنے تہمت کو ٹکنوں سے اوپر لے آئے، باقی تو خریم بہت اچھا ہے۔ جب صحابہ نے حضرت خریم سے کہا کہ اللہ کے نبی نے تمہاری تعریف کی، کہا خریم تو بہت اچھا ہے، بس بال کٹوا لے اور یہ تہمت اوپر کر لے۔ اللہ کی قسم میرے عزیز بھائیوں، اب سنن ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ لکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے یہ سنا نا، کوئی دیری نہیں کی، کسی نائی کی تلاش نہیں کی، استورا لیا اور اپنے بالوں کو سنت کے مطابق کر دیا۔ بولے سبحان اللہ۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد کسی نے خریم کو ٹکنے سے نیچے کپڑا پہنتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ تو صحابی اس کو کہتے ہیں، عاشق میں اور فاسق میں فرق یہی ہوتا ہے کہ عاشق عمل کرنے کا موقع ڈھونڈتا ہے اور فاسق بھاگنے کا موقع ڈھونڈتا ہے۔ یہ باتیں اس طرح ہو گئی کہ آج ہم جن کو اپنا فالوور بنا بیٹھے ہیں ان کے بال اتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں، ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں ہوتی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، کیا پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا کوئی بزرگ جن کے مزار پہ ہم جاتے ہیں وہ ہمیں فیض دینے سے محتاج ہے؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ ان کا فیض ہمیں ڈائریکٹ مل سکتا ہے، لیکن وہ جو درگاہ پہ مجاور کھڑا ہوتا ہے، 10 سال ہو گئے اس کو، 30 سال ہو گئے، بال اتنے لمبے لمبے ہو گئے، چہرے پہ داڑھی نہیں آئی، اس کو حرام حلال کی تمیز نہیں آئی۔ ارے جس کو خود اتنے سالوں میں نبی کی پیاری سنت داڑھی کا فیض نہ ملا، وہ آپ کو کیا فیض دے گا؟ وہ خود حضور کی خدمت میں رہ کے، پیر صاحب کی خدمت میں رہ کے، پاپا کی خدمت میں رہ کے اپنے آپ کو سنت کے مطابق نہیں ڈال سکا، وہ آپ کو کیا، وہ مور کا پنگ لے کے ایسا کیا چونا لگاتے ہیں؟ کیا چونا لگاتے ہیں ایسا عوام کو؟ اہل سنت کا نام خراب، اہل سنت کا نام ان باباؤں نے بہت زیادہ ہی بدنام کیا ہوا ہے۔ کہتے مول صاحب وہ طریقت ہے، وہ طریقت بڑی چیز ہے، شریعت چھوٹی چیز ہے۔ آنا بابا کدھر شریعت چھوٹی چیز ہے، کدھر شریعت؟ ارے جب چھوٹی پہ عمل نہیں کر سکے بڑی پہ کہاں سے کریں گے؟ چھوٹی پہ عمل نہیں کر سکتے تو جو بندہ 10 روپیہ نہیں کما سکتا وہ 100 روپیہ کما پائے گا کیا؟ یہ بڑی بڑی باتیں کرتے نہ، ہمارے لوگ بھی اتنے جاہلانہ کام کرنے میں اتنے ایکسپرٹ ہے نا۔ آپ اعلان کر دے کر سندل نکلے گا، دیکھیں کتنے چھوکرے تیار ہو جائیں گے، ہمارے اتنے لڑکے تیار ہو جائیں گے نا کہ چلو سندل ہے۔ سندل اصل میں سندل ایک لکڑی کو کہا جاتا ہے تو خوشبو، فرماتے ہیں کہ وہ خوشبو درگاہ کو کرنے کے لیے سندل جلایا جاتا ہے۔ یہ سندل نکل رہے ہمارے مہم شریف کے لیے لوگ لے کے نکلتے، عبد الرحمن شاہ بابا کی درگاہ پہ لے جانے کے لیے نکلتے۔ ارے ان بزرگوں کے بارے میں کبھی پڑھو بھی، پھر پتہ چلے گا کہ ان بزرگوں نے شریعت کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی کو فنا کر دیا، اپنی زندگی کو ختم کر دیا، اپنے نفس کو ختم کر دیا اور اللہ کے دین کے لیے چل پڑے۔ تو کوئی پہاڑوں پہ جا کے لیٹ گیا، کوئی سمندر کے کناروں پہ جا کے لیٹ گیا، کسی کی زندگی کہاں فنا ہو گئی۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، ہم جو یہ سندل کے نام پہ ڈھول تاشے لے کے نکلتے ہیں، یہ جو ڈی جے بجاتے ہوئے نکلتے ہیں، مجھے بتاؤ تم نے سنیت کا کون سا کام کیا؟ تمہارے سندل کو دیکھ کر، تمہارے ڈی جے کو دیکھ کر کون سا غیر مسلم ہوا؟ کون سا وہابی سنی ہوا؟ کون سا بدعقیدہ سنی ہوا؟ مجھے بتاؤ، ایک بندہ بھی دکھا دو۔ میں ابھی ایک دو ہفتے اور یہاں ہوں انشاءاللہ، مجھے ایک بندہ ایسا دکھا دے آپ جس نے آپ کے سندل کو دیکھ کے ارے لوگ بدزن ہوتے ہیں یار۔ میں کتنے لوگ آپ کو دکھا سکتا ہوں جنہوں نے ان سندلوں کو دیکھ کر، ان بے حیائیوں کو دیکھ کر ہمارے اہل سنت کا دامن چھوڑ دیا۔ شرم آنی چاہیے ہمیں کہ ہم ایک تو خدمت کر نہیں سکتے دین کی، اہل سنت کی خدمت کر، ہم اپنے مذہب کی خدمت کر نہیں پا رہے، اوپر سے جو ہے ان کو بھی بھگا رہے۔ یار لعنت ہے ایسی زندگی پہ، ہماری لعنت ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ تو اپنا یا بچپن سے پتہ ہی ہے اپنے یہاں کا ماحول کیا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ جو خنسا ہوتے ہیں، نہ مرد نہ عورت، ان کو نچاتے ہوئے درگاہ پہ لے جاتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔
سب لوگ بولے استغفر اللہ. بتائیے مجھے اس پہ چندہ دینے والا بھی گناہ گار ہے. آپ آئے, میں تو دلیلوں کے انبار لگا دے رہے ہیں انشاءاللہ. کتنی دلیلیں چاہیے, کون سی کتاب سے چاہیے, انشاءاللہ اتنا بھی ہم جاہل نہیں. الحمدللہ بچہ ضرور ہوں, کم پڑھا لکھا ضرور ہوں, لیکن استاد و پیر و مرشد کا کرم ہے. جو چیزیں غلط ہے وہ غلط ہے. اور آپ اگر کوئی مجھ سے میری بات سے راضی ہو نہ ہو, اس سے ایک پیسے کا فرق نہیں پڑنے والا. نہ کسی کے نذرانے کی ضرورت ہے, نہ کسی ممبر کی ضرورت ہے, نہ کسی جگہ کی ضرورت ہے. اللہ نے اگر ہاتھ پیر سلامت دیے ہے, بندہ مزدوری کر کے بھی کھائے گا. بندے کو رزق دینے کی ذمہ داری اللہ کی ہے, کسی کی نہیں. لیکن اہل سنت کو جو بدنام کرنے کا کام ہم نے شروع کیا نا, یقین جانے یہ قوالیوں کے نام پر جو محفل سما کا حکم ہے, محفل سما کا وسط رسوخ ساری چیزیں الگ تھی. محفل سما الگ چیز کو کہتے. یہ جو قوالیاں, میں آپ کو کتابیں دکھا سکتا ہوں. خواجہ نظام الدین اولیاء, چشتیوں کو بدنام کرتے کہ خواجہ صاحب سنتے, خواجہ نظام الدین اولیاء, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, انہوں نے سائن کی ہے ان کتابوں پہ جس میں لکھا ہے کہ موسیقی حرام ہے. اور محبوب الہی نے تو یہ بھی کہا, یہ بھی فرمایا کہ ہمارے نزدیک یہ ڈھول تاشوں کے ساتھ جو محفل سما قوالیاں کی جاتی ہے وہ قوالیاں زنا کی طرح حرام ہے. یہ خواجہ غریب نواز کو بدنام کرتے, خواجہ غریب نواز کے نام کو لنگر بھی کھاتے, نہ ان کے نام کو بھی بدنام کرتے. یا ایسے ہم سنیت کا کام کر رہے ہیں, یہ سنیت کا کام ہے. ارے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کدھر ہے نمازی ہمارے جو سندل پہ دوڑے جاتے؟ کدھر ہے ہمارے نمازی جو ہر جمعرات کو جمعہ کو درگاہ کے چکر پہ چکر لگاتے اور درگاہ پہ بوسہ دینا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب درگاہ پہ جاؤ, جب مزار شریف پہ زیارت قبور کے لیے جاؤ تو فاصلے پہ کھڑے رہو. حالانکہ چومنے کی دلیل ہے, 2 حدیثیں ایسی بھی موجود ہے جن سے ثابت ہوتا ہے, لیکن وہ کشف کا معاملہ ہے, وہ الگ میٹر ہے. محتاط فتویٰ یہی ہے کہ بوسہ نہ لیا جائے, کیونکہ دیکھنے والے کو یہ گمان ہوگا کہ ہو سکتا ہے سجدہ تعظیمی کر رہا. اور اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ یہ بتائے کہ اگر کوئی عورت مزار پہ جائے تو کیا حکم ہے؟ فرماتے یہ پوچھ رہے کہ عورت مزار میں جائے تو کیا حکم؟ مجھ سے یہ پوچھو کہ اگر عورت مزار پہ جائے تو اس میں کتنی لعنتیں برستی ہے. نہ یہ ہماری عورتیں, آپ دیکھ لیں درگاہوں پہ ایسا ٹائمنگ رہتا ہے, آدھا گھنٹہ مرد جائیں گے, اس کے بعد دروازہ بند, آدھے گھنٹے عورتیں جائیں گی. نعوذ باللہ. یہ میں کوئی گھر کی بات تو نہیں بتا رہا, آپ سب جانتے ہیں ہمارے یہاں کا ماحول. میں باہر کی بات نہیں کروں, پہلے اپنے گھر کی باتیں کر لوں. تو میرے عزیز بھائیو, نہ تو شادی میں, نہ تو مزار پہ, نہ تو راستوں پر, نہ تو چوراہوں پر, نہ تو بازاروں پر کہیں بھی ہماری عورتوں کا پردہ نظر نہیں آتا. یہ ہماری بزدلی ہے, یہ ہماری بزدلی ہے, اور یہ ہماری ناکامی ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابیہ کو بار بار فورس نہیں کرنا پڑتا تھا. فورس نہیں کرنا, اللہ کے نبی کا حکم سر آنکھوں پر, یہ تھا جذبہ ایمان کا. آج ہمارے ایمان کہاں رہ گئے؟ ہم بول بھی نہیں سکتے, دیکھ بھی نہیں سکتے, ٹوک بھی نہیں سکتے, بولتے جو ہو رہا ہے ہونے دو, میری بلا سے اپنا کام تو چل رہا ہے. بالکل نہیں چل رہا, کیونکہ جس دن ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنانا چھوڑا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کمتی گئی, اور اتنی کم ہو گئی کہ آج کوئی بھی منہ اٹھا کے گستاخی کر دیتا ہے. اور روڈ پہ نکلتے وہ ٹرینڈنگ تک, جب تک معاملہ ٹرینڈ پہ ہے ہم نکلتے, معاملہ ٹرینڈ سے اتر گیا, بھول گئے مسلمان. بڑے بڑے معاملات ہوئے, جب تک ٹرینڈ میں ہے مسلمانوں کو یاد ہے, جیسے ہی ٹرینڈ ختم مسلمان پھر اپنے حالات پر. مسلمان, ارے نقاب کا معاملہ آیا, جب تک ٹرینڈ پہ تھے مسلمان چل رہے, ہاں روزانہ اسٹوری ڈال رہے, چل رہے, ہم جلوس سے نکال رہے, ہم پروٹیسٹ کر رہے. جب ٹرینڈ ختم ہوا تو ہم اسلام کے لیے نہیں کر رہے, ہم ٹرینڈ کے لیے کر رہے, ہم دنیا کے ساتھ چل رہے. اور یقین جانیے اس دنیا کی اوقات کتے سے بدتر ہے. اس دنیا کی کیا اوقات میرے آقا علیہ السلام کی محبت کے سامنے, اس دنیا کی کیا اوقات میرے آقا کی زبان کے سامنے, اس دنیا کی کیا اوقات کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے. میرے عزیز بھائیو, اس دنیا کی کیا اوقات ہے جس کے پیچھے ہم چل پڑے. ارے داڑھی رکھوں گا تو فلاں کیا بولے گا, زلفی بال رکھوں گا تو کیا بولے گا, ارے جبہ پہنوں گا تو کیا, ارے ان سے کیا لینا دینا. قیامت کے دن کہیں وہ کیا ہمارا دامن تھامنے والا ہے, قیامت کے دن وہ بولے نا چل میرے ساتھ, میرا تو ہو گیا جنت میں, تو بھی چل. کوئی نہیں بولنے والا. نفسی کا عالم ہوگا, نفسی کا عالم ہوگا. اس حالت میں تمہارے کو کوئی دنیا والا یاد نہیں آئے گا. میرے عزیز بھائیو, یہ بات آپ یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پہ ٹرینڈنگ طور پہ پہرا دینا
بالکل بالکل اہل سنت والا کام نہیں ہے. نقاب پہ ٹرینڈنگ میں بہت بہت شرم. بابا بابا جس کا کھولو وہ اچھی بات ہے, بہت ضروری ہے. اگر اکٹھا نہیں ہوں گے تو لوگ کمزور سمجھیں گے. لیکن یہ کیا بات ہوئی, آپ اسٹوری ڈال رہے پردہ ضروری ہے نہ, ماموں کی شادی میں آپ کی بہنیں ایسی گھوم رہی ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو شریعت کا مذاق ہے کہ آپ لوگوں کو دکھا رہے کچھ اور اصل میں کچھ اور ہے. کیونکہ آپ کو ایسا نہیں فیل ہی نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر کی باتوں کو جانتا ہے. کیا یہ گمبھیر باتیں نہیں ہیں؟ نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں, یہ اتنی گمبھیر باتیں ہیں نا, اور یہ ایسی باتیں نا کہ ہمارے خون کے آنسو نکلنے چاہیے, ہمارے خون کے آنسو نکلنے چاہیے یار. ہمارے قوالیاں جو ہوتی ہے عرسوں پر, میں نارتھ ایسٹ کے طرف گیا تھا, نارتھ ایسٹ انڈیا کی طرف بیان تھا میرا عرس کے جلسے میں. تو جب میں نے تقریر کی نا, تو چادر والا مسئلہ میں نے بولا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب تک ایک چادر بوسیدہ نہ ہو جائے دوسری چادر نہ چڑھاؤ. تو ایک تو پیر صاحب ایسے تھے, ان کا سورہ فاتحہ سن کے میرے کو سمجھ میں آ گیا کہ کتنے بار لینے چلی ہے نہ لینے خفی ہے, نہ کیا فتوے لگ رہے. بولتے مولانا, بولتے ابھی جوان ہو, ذرا کم, ذرا دھیرے دھیرے سب ٹھنڈا ہو جائے گا. نہ میرے سامنے بندے نے اتنی چادریں چڑھائی کنٹینیو. مطلب یہ جو مجاور لوگ بن بیٹھے ہیں, یہ جن کی داڑھیوں کے پتہ نہیں, نمازوں کے پتہ نہیں, یہ آپ کو رہنمائی کے درس دیتے ہیں. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں کے حاکم ہیں, ہم جو چاہیں گے کریں گے, تمہاری کتابیں تم لے جاؤ, مولانا تم جاؤ جدھر جاتے, ساری چیزیں سائڈ میں, ہماری حکومت ہے ہم کسی کی نہیں سنتے, ہماری حکومت ہے ہم کسی کی نہیں سنتے. وقت بڑا قلیل ہے, وقت تو ختم ہی ہو گیا, تو میں زائد لے رہا ہوں. تو میرے عزیز بھائیوں, یہ آپ اس سے بچیں. یہ ہمارے بچے, ہمارے جوان لڑکے اس اندر میں چرس گانجا پی کے اتنے بےہودے طریقے سے. میں فیضان مدینہ میں پڑھتا تھا نا, عبد الرحمن شاہ بابا کا عرس ہوتا تھا, تو ہم لوگ کھڑکی سے دیکھتے تھے. ارے رے رے رے, افسوس ہوتا تھا کہ ہم لوگ قافلے لے کے کہاں کہاں جا رہے ہیں اور ہمارے گھر کی حالت یہ ہو رہی ہے. کتنی افسوس کی بات ہے نا. ایک تو وہ ابھی پچھلے سال خواجہ غریب نواز کا جب عرس آیا تھا, تو وہ ایک شعر چلتا تھا ٹرینڈنگ پہ, سب کے اسٹوری پہ, کہ ٹکٹ وکٹ کا کیا ٹینشن ہے, ایسا کچھ. مجھے بتائے کہ ٹرین میں بنا ٹکٹ سفر کرنا جائز ہے؟ اچھا یہ بتا, خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینا کیا ہے؟ فرض ہے, واجب ہے, کیا ہے, مستحب ہے, کیا ہے, مستحسن, مستحب ہے. لیکن بنا ٹکٹ سفر کرنا حرام ہے. اور یہ جو کھلے عام چلا چلا کے بول رہے ہیں کہ بنا ٹکٹ جائیں گے, ارے تم بتانا کیا چاہتے ہو کہ شریعت کی تمہیں ضرورت نہیں؟ یہ جو اسلام کو تم نے بدنام کرنے کا ٹھیکہ لیا ہے, یقیناً آج جو ہمارے اوپر زوال آیا ہوا ہے, آج ہم پہ لوگ غالب ہیں, یہ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے گھر کے لوگوں نے ہماری شریعت کو, ہمارے اسلام کو, ہمارے مذہب کو, ہمارے نبی کے سنتوں کو کمزور کر دیا. آئے نا وہ جوان آئے جو سندروں میں تھرکتے ہیں, آئے مسجد میں کبھی فجر کی نماز کو, تو تمہیں پتا چلے عشق ہوتا کیا ہے. کبھی فجر کے بعد کھڑے ہو کے سلام پڑھو, پھر تمہیں پتا چلے عشق ہوتا کیا ہے. یہ ہوائی باتیں کرنے سے عشق کا پتا نہیں چلتا, وہ تم اس لیے کرتے ہو اور شریعت کو اس لیے بدنام کرتے ہو کیونکہ جو تم چرس گانجا پی کے رہتے ہو نا, تو تمہیں مزہ آتا ہے اس میں, تمہیں مزہ آتا ہے اس میں, اس لیے تم کو اچھا لگتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں, کسی کو حق نہیں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قربانیوں سے پھیلائے گئے دین کو بدنام کرے. تم کو جو کرنا ہے اپنا لیول لگاؤ اور کرو. قسم خدا کے میرے عزیز بھائیوں, آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ, جو کوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بدنام کرنے نکلتے ہیں, ان کا کبھی ساتھ نہ دے, کبھی ساتھ نہ دے. ان سندروں میں تھرکنے والوں کا کبھی ساتھ نہ دے. یا جو بنا داڑھی والے, لمبے لمبے 10 انگوٹھیاں ہاتھ میں کڑا چوڑی پہننے والے باباؤں سے دور رہے, کیونکہ ہماری شریعت نے ہمیں ایسے ایسے پیر دیے ہیں, ایسے ایسے بزرگ دیے ہیں, ایسے ایسے ولی دیے کہ ان چلر بلروں کی ہمیں ضرورت نہیں, بالکل نہیں ہے. حضور تاج شرم میں ادب بھی ہونا اتنا ضروری ہے نا. تھوڑی دیر ولی صاحب بس میں لپٹا رہا ہوں. ہمارے حضور تاج شریعہ علیہ رحمہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے, پیر صاحب کی تو بات ہی نہیں رہی ہے, بولے سبحان اللہ. بیٹھے ہیں, پیر ایسا لمبا کر کے, جب اپن ٹیکا لے کے بیٹھتے جیسے بیٹھے ہیں, تو اچانک سے ایک فون آیا. فون ریسیو کیا, آپ نے فٹافٹ پیر سمیٹ کے اس طرح بیٹھ گئے جیسے ذکر میں بیٹھتے, جیسے ذکر میں بیٹھتے بیٹھ گئے, اور بہت ہی محتاط ہو کے بات کرنے لگے. تو جو خدام تھے آپ کے مریدین تھے دیکھ رہے تھے, تو
تو جب تک بات ہوئی نا آپ ایک دم دھیرے دھیرے خاموشی سے کرتے رہے بات، بہت ادب سے. تو لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے، آپ فون آیا تو ایک دم محتاط ہو کے بیٹھ گئے، ایک دم ایسا لگ رہا تھا کہ آپ بات نہیں کر رہے بلکہ ذکر کر رہے. تو فرماتے کیا ہے، فرماتے کسی ایسے ویسے کا فون نہیں تھا، سید زادے کا فون تھا. بولے سبحان اللہ، سید زادے کا فون تھا. تو یہ ادب سکھایا ہمارے بزرگوں نے، نہ کہ یہ گندے بال رکھ کر، یہ گندا منہ رکھ کر جس میں داڑھی نہیں، قوم کو گمراہ کرنا. اور دھاندلیوں کی بات کھولنے کی تو ٹائم ہی نہیں کا وقت ہی نہیں ہے، نہیں تو کھولتے کھولتے پھر سب آپ کو ابھی بول دوں گا تو آپ لوگ پھر بھول بھی جائیں گے. نے کائے کو بلاتے اس کو چھوڑو یار، بہت عجیب باتیں کرتا ہے. تو میرے عزیز بھائیو، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سندلوں کا ساتھ نہ دیں گے نا انشاءاللہ. یہ جو جعلی فراڈ لوگ ہیں نا جو ہمارے اسلام کو بدنام کرے، ان سے تو دور ہی رہنے کا، ان سے اپنے کو دور ہی رہنے کا. نہ ہماری ماں بہنوں کو پردے کی ترغیب دے کہ یہ مزاروں پہ بے پردگی، یہ شادیوں میں بے پردگی، یہ بازاروں میں بے پردگی، یہ بالکل درست نہیں ہے. ہمارے آقا علیہ السلام کی محنتوں پہ پانی پھیرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. کھڑے ہو کر سب درست کر لیں.